رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ابو ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ القرشی کی بیماری کے وقت ان کی عیادت کے لیے آئے اور کہا، اے ماموں جان، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کسی درد سے آپ بے چین ہیں یا دنیا کی ہرس ستا رہی ہے؟ ابو ہاشم نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک وصیت کی تھی جس پر میں عمل نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے لیے پورے سرمایہ میں سے ایک خادم اور ایک سواری جو اللہ کی راہ میں کام آئے کافی ہے، جبکہ اس وقت میں نے اپنے پاس بہت کچھ جمع کر لیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2327۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری خوشبوؤں میں سب سے بہتر خوشبو ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 992۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جائیداد کو مت بناؤ کہ اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کی رغبت ہو جائے گی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2328۔ میں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو کہ جب یہ اس کے مالکوں کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہو گیا تو انہوں نے اسے پھینک دیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بے قیمت ہونے کی بنیاد پر ہی لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقعت ہے جتنا یہ اپنے لوگوں کے نزدیک حقیر اور بے وقعت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2321۔